اچھا، آپ نے کہا تھا کہ خدا کو ماننے میں احتیاط ہے، کہ اگر مرنے کے بعد ایک ملحد ہے اس کو پتہ چلا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر واقعی خدا ہے تو ہم تو سب فائدے میں رہے خدا کو ماننے کے بعد. تو باقی خدا کو بھی ماننے میں پھر کیا حرج ہے؟ باقی خدا بھی تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ باقی خدا مرنے کے بعد پتہ چلے باقی خدا بھی سچے تھے، نعوذ باللہ. دیکھیں ملحدین جو ہے نا ان میں سے اکثر آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو بغیر سر پیر کی باتیں کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں نے ابھی پچھلی اس جواب میں آپ کو ذکر کیا کہ ہم عقل سے جو ہے نا جتنی عقل استعمال کر سکتے ہیں اس سے فیصلہ کریں گے. صحیح ہے. وقتی طور پر ہم اگر یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی باقی خداؤں کو مان لیں تو اس میں احتیاط ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو باقی خداؤں کا تصور آیا ہے وہ اسی مذہب سے آیا ہے نا. بالکل. تو اس مذہب نے باقی خداؤں کا تصور کیا دیا ہے ہم اس کو دیکھیں گے. صحیح ہے. obvious ہی بات ہے. صحیح ہے. بالکل. اب باقی مذاہب کے نزدیک خدا پیدا بھی ہوتا ہے، باقی مذاہب کے نزدیک جو ہے وہ خدا جو ہے نا وہ اس کو آپ برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں. باقی مذاہب کے نزدیک کچھ خدا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی صرف بارش برسانا ہے، کچھ خدا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی صرف جو ہے نا وہ برائی کا خاتمہ کرنا ہے. جو کچھ کی بھول ڈیوٹی گیا یا تھک جو بھول جاتا ہے تھک جاتا ہے. دے کے. ہاں. تو یہ تصور کس نے دیا ہے؟ صحیح. یہ ان مذاہب نے دیا ہے نا باقی خداؤں کا. بالکل. تو کیا یہ تصور جو باقی مذاہب خدا کا دے رہے ہیں کیا یہ اوصاف خدا کی ذات میں ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتا. اور ہماری عقل جو ہے وہ ایک ہی خدا کا جو ہے نا وہ تصور ہمیں دیتی ہے. باقی خداؤں کا جو تصور ہے نا وہ مذاہب دے رہے ہیں. مذہب اسلام تو نہیں دے رہا، مذاہب دے رہے ہیں. مذاہب دے رہے ہیں. صحیح بات. اور وہ جس تصور کے ساتھ دے رہے ہیں وہ تصور ایسا ہے کہ عقل اس تصور کو قبول ہی نہیں کرتی. صحیح. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری عقل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جس کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ صلاحیت دی ہے کہ بھئی خداؤں کے بارے میں فیصلہ کرو، تو وہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک ہی خدا ہے. صحیح. بالکل. اور اس کے وہ اوصاف ہیں جو اوصاف ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کمال علم رکھنے والا ہے، وہ عیوب سے پاک ہے. یہ سارے تصورات ہمارے نزدیک ہیں اور یہی ہونے چاہیے اور یہی ہونے چاہیے. عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے. تو یہ جو ملحدین ہیں نا وہ پہلے تو کہتے ہیں کہ بھئی خدا ہے، مطلب یہ اب آپ اس سوال کے اندر جو ہے نا وہ غلطی دیکھیں، فکری غلطی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے خداؤں کو مان لو. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہیں وہ سارے، تو وہ خدا کے درجے پہ بھی تو پہنچے نا. ثابت تو کریں کہ پہلے وہ خدا کے درجے پہ پہنچنے کے قابل ہیں. پھر تو وہ ویسے بھی خدا نہیں رہے نا، اتنے سارے خدا. جب وہ خدا کے درجے پہ پہنچنے کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر ہم ان کو مانیں کیوں؟ ہاں، ہمارا خدا جو اللہ ہے وہ اس درجے پر ہے کہ جو اس کو خدا مانا جاتا ہے اور جو ہے خدا، جس کے اوصاف ایسے ہیں جس کا عقل تقاضا کرتی ہے. اسی لیے احتیاط ایک ہی خدا کو ماننے میں ہے. ایسے خدا کو ماننے میں احتیاط نہیں کہ جو خدا معاذ اللہ معطل ہو جاتا ہو، جو خدا معاذ اللہ دوسروں کا محتاج ہو، جو خدا صرف ایک ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہو دوسری ڈیوٹی نہ سر انجام دے سکتا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیسا خدا ہے جو سورج ہے یہ جو ڈوب جاتا ہے، یہ چاند ہے جو صبح میں نظر نہیں آتا، اس طرح کی بات. ظاہر سی بات ڈوب جاتا ہے. ویسے ہم کلام کریں گے کبھی موقع ملے گا. اچھا. کیونکہ بعض ملحدین جو ہے نا اس پر بھی کرتے ہیں. اچھا صحیح. لیکن خیر میں نے تو بات یاد دلانے کے لیے کہہ دیا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، تو اگر کوئی یہ کہہ دے، ساتھ ساتھ اسی سوال کو آگے لے کر چلتا ہوں، کہ میں احتیاطاً خدا کو مان لیتا ہوں، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، احتیاطاً اگر آپ مان لیں تو اس کا مطلب آپ کو یقین نہیں ہے نا. اور عقیدہ تو پختہ یقین کا نام ہے. بالکل. یہ احتیاط نہیں چلے گی. آپ کی عقل دیکھیں، عقل فیصلے جب کرتی ہے نا تو عقل مقدمات قائم کرتی ہے. صحیح. مقدمات قائم کرنے سے مراد یہ کہ پہلے ہم کسی چیز کا مشاہدہ کر کے کچھ علم حاصل کرتے ہیں اور اس علم کی بنیاد پر ہم نتائج مرتب کرتے ہیں مختلف چیزوں کو جوڑ کے. مقدمات قائم کرنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنی نالج جو ہے نا وہ جو قریبی نالج ہمارے پاس ہے اس کو جوڑ کے ہم نتیجے نکالتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس کو کہتے ہیں مقدمات قائم کرنا. صحیح ہے. عقل جب مقدمات قائم کر کے کوئی نتیجہ نکالتی ہے اور اس نتیجے کے خلاف کوئی دوسری عقلی دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ نتیجہ یقینی ہوتا ہے. یقینی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کائنات کے اندر مشاہدہ کر رہا ہوں اور اس مشاہدے سے میرا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بھئی جتنی بھی چیزیں میرے اختیار میں ہیں وہ خود بخود نہیں ہوتی. صحیح. اب میں نے یہ مشاہدہ کیا، مجھے ایک معلومات مل گئی بھئی کائنات میں کوئی چیز بھی خود بخود نہیں ہوتی. اب میری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جب کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی تو یہ کائنات خود بخود کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہے. یہ کائنات خود کیسے خود بخود ہو سکتی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کو بنانے والا ہے اور چلا رہا ہے، جو اس کو چلا رہا ہے. صحیح. اب یہ جو نتیجہ میں نے نکالا ہے اپنے اطراف کی چیزوں کا مشاہدہ کر کے، کیا اس کے خلاف کوئی دوسری عقلی دلیل ہے؟ نہیں. یعنی میں ٹیبل کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ بھئی اس ٹیبل کو بنانے والا کوئی ایسا شخص ہے
کہ جو زبردست علم بھی رکھتا ہے، اس ٹیبل کی پوری نالج بھی رکھتا ہے، اس کو ٹیبل بنانے کا اختیار بھی ہے، کوئی لولا لنگڑا نہیں ہے، معذور نہیں ہے، اس کو اپنا کام کرنا بھی آتا ہے اور وہ کام کر کے بھی دکھا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس ٹیبل سے ایک علم والی ذات کے اوپر میری نشاندہی ہوتی ہے. بالکل آپ کو یقین ہو جائے گا. تو اس کائنات کو دیکھ کر مجھے یہ یقین ہوگا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی ذات ہے جو کمال علم کمال قدرت رختی ہے. بالکل ایسا ہے. یعنی اب اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس، عقلی دلیل. ٹھیک ہے. جب عقلی دلیل نہیں ہے تو یہ نتیجہ یقینی نتیجہ. تو یعنی اگر کوئی ملحد صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ میں چلو احتیاطاً تمہارے کہنے پر خدا کو مانتا، تو یہ کافی تو نہیں یہ کافی نہیں ہوگا. وہ تو پھر ایگنوسٹک ہو جائے گا نا، ہو سکتا ہے خدا ہو یا نہ ہو. بالکل وہ ایگنوسٹک پھر اس میں چلا جائے گا.